جو ہے نا مختار نے اس میں شک نہیں کہ اس نے اچھے کام کیے، اچھے کام کیے. اچھا کام اس کا کیا تھا، اس نے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کو، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اس نے قتل کیا. یہ اچھا کام ہے اس کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک اس کے سارے فعل اچھے تھے، وہ اچھا آدمی تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، فضول لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے کوئی اچھا کام بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ دنیا میں اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہوتے لیکن وہ کوئی اچھا کام کر جاتے ہیں. یہ تامس ایڈیسن ہے، ابھی ہم بجلی ہے نا ہمارے اوپر، بجلی جا رہی ہے، یہ تامس ایڈیسن ہے، عیسائی تھا، اس نے بنایا. ٹھیک ہے، دنیا میں تو اچھے کام کافر بھی کرتے ہیں. تو میں آپ کو کی خدمت میں اس کی جو کچھ روایات ان کی، اس کی تعریف تو علماء ہمیشہ آپ کو سناتے ہیں نا مختار کی. میں ان کی کوئی مذمت کی کچھ روایت آپ کو دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، یہ رجال کشی ہے، چھاپ ہے کہاں کی، قوم کی ہے، مرکز نشر آثار علامہ مصطفی. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 148 میں یہاں پہ مختار کے متعلق، المختار ابن ابی عبید الثقفی، صفحہ نمبر 148، اس کے حالات زندگی، اس کے متعلق روایات. یہ حدیث دیکھیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کان المختار یکذب علی علی بن الحسین علیہ السلام. مختار جو تھا جھوٹ باندھتا تھا، جھوٹی باتیں نسبت دیتا تھا، کن سے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر ملاحظہ فرمائیے، پھر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 200، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار جو تھا اس نے ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور خط کے ساتھ کچھ ہدیے بھی اس نے بھیجے عراق سے. جب یہ لوگ خط لے کر اور ہدیے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے، انہوں نے اجازت مانگی ہے. فخرج الیہم رسولہ فقالوا امیتوا عن بابی. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے نا مختار کے لوگ، مختار کے ایلچی ہدیہ لے کے آئے ہیں، خطوط لے کے آئے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ملازم نکلا گھر سے اور کہا کہ میرے گھر سے، میرے دروازے سے دور ہو جاؤ، میرے دروازے سے دور ہو جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. فإنی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم. میں کذابوں کا نامہ خط نہیں پڑھتا اور ان کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے. فمحوا العنوان، ان الچیوں نے بھائی، ان کو پتا تھا، ان کا حکم تھا مختار کی جانب سے، انہوں نے جو ہے وہ خط کا جو ہے چینج کر دیا. خط میں جو ہیڈ لائن تھا نا اس کو چینج کر دیا، اس کو محمد بن حنیفہ کے نام پہ لکھ دیا. وكتبوا المہدی محمد بن علی، انہوں نے لکھ دیا کہ یہ خط مہدی کے لیے. کون؟ امام مہدی محمد بن حنیفہ. کیونکہ یہ تو مختار جو تھا نا، اس نے یہی کہ امام جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام نہیں ہے، امام کون ہے؟ محمد حنفی ہے، اور وہ مہدی ہیں. اس کو، اس فکر کو اس نے بہت فروغ دیا تھا، اور کیسانیہ جو طریقہ کار ہے اس نے آغاز کرایا. اور کیسان بھی کہتے ہیں اس کا اپنا نام تھا، لقب تھا محمد اس کا مختار کا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں مختار کیسان جو تھا اس کا خاص خادم تھا، خاص جو اس کا مشیر تھا اس کا نام تھا. بہرحال فقال ابو جعفر علیہ السلام، فقال ابو جعفر علیہ السلام. اچھا، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے کہا، واللہ لقد كتب الیہ بکتاب ما اعطاه فیہ شیئا. اس نے جو کتاب خط لکھا تھا نا محمد حنفیہ کو، اس کے خط میں کوئی خاص بات تھی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. انما كتب الیہ ابن خیر من طشا ومشا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اے اس شخص کے فرزند، بلی جو بہترین شخص جو زندہ رہا ہے اور جو جس نے دنیا میں حرکت کی ہے، وہ لکھا تھا بس. اچھا، اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 316 میں، 316 میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 316 یہ حدیث روایت ہے، حدیث نمبر 549. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اہل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا فیسقط صدقنا بکذبہ علینا عند الناس. ہم اہل بیت صادق ہیں، لیکن ہمیشہ کوئی کذاب ہوتا ہے جو ہمارے متعلق جھوٹ اور کذب افترا کرتا ہے.
اور اس کی کذب کی وجہ سے ہماری صدق، ہماری جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے آنکھوں سے گر جاتی ہے، اس کا اعتبار گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں میں سے سچے لوگ تھے، صادق القول تھے. مسیلمہ نے ان پہ جھوٹی باتیں افترا کی، یا مسلمہ نے ان کی بھئی نبوت کا امیر المؤمنین علیہ السلام سب لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے زیادہ صادق القول تھے. اور جو وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله ابن سبا لعنه الله. جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹی باتیں افترا کرتا تھا اور اپنی جھوٹ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی سچی باتوں کا اعتبار کم کرتا تھا، کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا لعنت اللہ علیہ. اور اسی طرح امام ابو عبداللہ الحسین ابن علی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قد ابتلی بالمختار، وہ مختار کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے امام حسین علیہ السلام. ثم ذکر ابو عبداللہ الحراث الشامی وبیانا كان يكذبان على علی ابن الحسین. پھر یعنی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کرتا تھا مختار، ان کے متعلق جھوٹی باتیں نسبت دیتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختار کے متعلق یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی شیعہ تھا، اس نے اچھے کام کیے ہیں، بسم اللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. قاتلین کو اس نے جو کیے ہیں، قتل کیے، وہ اچھے کام کیے ہیں، لیکن اس کے متعلق اس پہ تشیع کی کوئی دلیل نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ اس کی مذمت میں بھی احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پھر وہ وہی شخص تھا کہ علل الشرائع میں روایت ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زخم ہوا تھا ان کے ران مبارک پر، مدائن کے قریب ایک مقام ہے وہاں پر، تو یہی مختار تو تھا نا. کتاب علل الشرائع یہاں پر صفحہ نمبر 221 میں اس نے کہا تھا اپنے چچا سے، ابو عبیدہ ابن مسعود سے، وہاں اس علاقے کا گورنر تھا، بلی تعال نأخذ الحسن ونسلمه الى معاویہ فیجعل لنا العراق. بلی آؤ اس کو امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کو حوالے کرتے ہیں قیدی بنا کر، معاویہ ہمیں عراق کا گورنر بنا دے گا. ٹھیک ہے نا. اور شیعہ جو تھے اس کو قتل کرنے لگے تھے اس وقت. یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، سن 40-41 کا واقعہ. پھر مختار جو ہیں اس کے چچے نے بہت منت کی تھی شیعوں کی، پھر اس کو چھوڑ دیا تھا. اچھا، ایک روایت ہے کتاب تفسیر ہے امام عسکری علیہ السلام میں، مدرسۃ الامام المہدی، کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں، صفحہ نمبر 547 میں، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَيُصِيبُ أَكْثَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا فِي الدُّنْيَا. اکثر لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان پر دنیا میں مصیبت نازل ہوتی ہے. کس طرح سے؟ بِسُيُوفِ مَنْ يُسَلِّطُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ لِلْانتقام، کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر تلوار مسلط کر دیتا ہے، تلوار والوں کو مسلط کر دیتا ہے. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كَمَا اصاب بنی اسرائیل الرجز، جس طرح بنی اسرائیل پہ رجز، بنی اسرائیل پہ ان سے انتقام لینے کے لیے تلوار والے مسلط کیے گئے. یہ اللہ کا ایک جو ہے سنت ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا، ہم نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کون ہے وہ؟ کہا غلام من ثقیف یقال له المختار ابن ابی عبید. امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وہ مختار ابن ابی عبید ہے، وہ تلوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالمین پر مسلط ہوگا جیسے بنی اسرائیل پہ مسلط ہوا تھا. تو یہ عزیزو، یہ کوئی تعریف نہیں ہے، یہ مختار کی کوئی تعریف نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے بنی اسرائیل کے پہ جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کتاب علل الشرائع، تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، العلة التي من اجلها امر اللہ بتعظیم المساجد، صفحہ نمبر 10. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ ہے حدیث کا میں مختصر حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کیا کہ اے موسیٰ، میں آسمان سے تیرے لیے آگ کا شعلہ نازل کرتا ہوں، اور اس آگ کے شعلے سے تو بیت المقدس کو میں چراغ جلا دے. اور پھر وہ چراغ جلائی گئی، بیت المقدس میں لوگ عبادت کرتے تھے، وہاں پہ عبادت خانے تھے،
اس زمانے میں تو مومن جو تھے نا، ایماندار، وہ بنی اسرائیل تھے. یعنی اسلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے تھے، یہودیوں میں آئے تھے. تو بنی اسرائیل تو بہت چنے ہوئے لوگ تھے، مومن لوگ تھے. بقیہ لوگ بت پرست کافر تھے. مومن مسلمان وہی بنی اسرائیل تھے. تو یہ بھائی وہاں پہ ان کی عبادت گاہیں تھے. کہاں پر؟ بیت المقدس میں. اور وہ کیا ہوا پھر؟ بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے، ایران کا بادشاہ تھا، اور اللہ کو بلا کرے وہ بت پرست تھا. بت پرست تو نہیں تھا، آتش پرست تھا. اس کو اللہ نے مسلط کیا بنی اسرائیل پر، اور اس نے بنی اسرائیل کی دجیاں اڑا دی. اور جتنے وہاں پہ عبادت خانے تھے ان کو اس نے کیا بنایا؟ اس نے لیٹرین بنا دیا. اس کو سب کو لیٹرین میں چینج کیا. ملاحظہ فرمائیے. قال، فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ لما خرب بخت نصر بیت المقدس، بخت نصر نے جب بیت المقدس کو خراب کیا، وَأَلْقَى فِيهِ الْكَنَاسَاتِ اتَّخَذَ فِيهَا حُشًّا، اور وہاں پہ جو عبادت خانے تھے بنی اسرائیل کے، ان کو لیٹرین میں چینج کر دیا اس نے، ملعون نے. اچھا. فشاكت تلك البقعة إلى الله عز وجل، وہ جو عبادت خانے تھے، وہ جو امکنہ تھے، انہوں نے اللہ سے شکایت کی. یا رب، عرض کیا، یا رب، امرتنی ملائکتک وجعلتنی بیتک، یا اللہ تو نے ہمیں، ملائکہ یہاں رہتے تھے اور یہاں ہم تیرا گھر تھے. وجعلت فی مواضع خیار انبیائک ورسلک، اور اس مکان پر بہترین انبیاء، بہترین مرسلین آتے تھے عبادت کے لیے. اب کیا ہوا ہے؟ سلطت علی مجوسیا یعبد النیران، یہاں پر اب بخت نصر آ گیا ہے، ایک مجوسی، وہ آگ کی پرستش کرتا، آگ کی پوجا کرتا ہے. ففعل فی کما فعل، اور اس نے مجھے پاخانے میں چینج کر دیا، مجھے کس میں؟ لیٹرین میں چینج کیا. فاوحى الله عز وجل الیہ انما فعلت بک هذا لیعلم اہل القرى انہم اذا عصونی كانوا علی اہون. اللہ تعالیٰ نے وحی کیا اس بیت المقدس کے عبادت خانوں پر، اس مقام پر، کہ دیکھو میں نے یہ کام اس لیے کیا، وہ کافر کو آپ پہ مسلط کیا ہے اس لیے کہ تمام لوگ جان لیں کہ اگر وہ میری معصیت کریں تو میرے لیے بہت آسان ہے ان پر کسی ظالم کو مسلط کرنا. اگر وہ میری معصیت کریں، وہ ان پہ میں کسی ظالم کو مسلط کروں. تو وہ جو حدیث کتاب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں، وہ یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ نے رجز نازل کیا، تلوار والے کو مسلط کیا تھا، بھئی وہ مختار کو اس امت کے ظالمین پہ مسلط کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بنی اسرائیل پہ جس کو مسلط کیا تھا وہ بخت نصر تھا، وہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. تو وہ حدیث بھی مختار کی کوئی تعریف نہیں ہے بھائی. اچھا.